استغفار اتنی برکت والا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی برکات، اس کے فوائد کو بیان کیا ہے، اور جو بندہ بھی کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ رب العزت اس کو اگر میں خلاصے کے طور پہ بیان کروں تو ساری دنیا کی پریشانیاں ختم کرے گا، ساری دنیا کی بلائیاں نصیب کرے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے مرنے کے بعد والی زندگی بھی آسان کرے گا، برکت والی کرے گا، اور جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 29ویں پارے میں کہ اے لوگو اللہ سے مغفرت طلب کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، پھر اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے تفصیل بیان فرمائی کہ جو بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، جو بندہ بھی مجھ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر کیا کیا انعامات دیتے ہیں۔ تو پہلا انعام استغفار پہ قرآن کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العزت ایسی قوم پر، ان لوگوں پر جب ان کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشوں کی ضرورت کے وقت اللہ ان پر بارشیں کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ وقت پر بارش کا نہ ہونا یہ پریشانی کا باعث ہے، لیکن جو قوم استغفار میں لگ جائے گی، جو بندہ بھی استغفار میں لگ جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جب بارش کی ضرورت ہوگی تو بارش کا انتظام فرمائیں گے۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ بندے کی مدد کرتے ہیں، اللہ بندے کے لیے بڑھا دیتے ہیں کس کو؟ مال کو۔ جو بندہ مالی پریشانی میں، آج سارے پریشان ہیں، ہم ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں مالدار بن جاؤں اور میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور میں مال والا بن جاؤں، میں دوسروں پر خرچ کرنے والا بن جاؤں، اپنی ذات پہ بھی اچھے طریقے سے خرچ کروں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو مال دینے والے ہیں، مال دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ ساری کائنات کا نظام، یہ ساری کائنات کے بنانے والے، چلانے والے اللہ خود فرما رہے ہیں، جو رزق بانٹتے ہیں کہ میں کس کو زیادہ رزق دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک استغفار کو لازم پکڑنے والے کو مالی پریشانی سے نکالتے ہیں اور مالی خوشحالی نصیب کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور جو بندہ بھی استغفار کی پابندی کرے گا تو اللہ اس کو نرینہ اولاد دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ شادی کی وجہ سے پریشان ہے تو شادی کی وجہ سے جب پریشان ہے تو وہ بھی استغفار کا وظیفہ کرے تو بیٹے تب بھی ہوں گے نا جب شادی ہے۔ شادی شدہ کرے تو اس کو تو اللہ بیٹے دیں گے، جو نہیں کرے گا تو اللہ پہلے شادی کا بندوبست کروائیں گے نا اس کا۔ تو جس کی شادی نہیں ہے وہ وظیفے کے طور پہ استغفار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ پاک سے معافی مانگے اور استغفار کرے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے مزید انعامات یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے باغات اور نہریں جاری فرماتے ہیں۔ ایسی قوم کہ جو قوم بھی استغفار میں لگ جاتی ہے، جو بندہ بھی استغفار میں لگتا ہے تو اللہ باغات اور نہریں کے دنیاوی نعمتوں سے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔
پھر ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر 3 انعام فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ پاک اس کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ پاک اس کو تنگی کے اندر کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام ایسا زبردست بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا غیبی نظام اس بندے کے لیے چلاتے ہیں اور ایسی جگہ سے اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں جہاں سے اس کو ملنے کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اتنے بڑے انعامات اور اتنی برکات ہیں استغفار کی، تو میرے بھائیو دوستو استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا، اور پھر اس کے صیغے ہیں استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، اتنا بھی کر لیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ والا پڑھ لیں، یا صرف استغفر اللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت جو ہیں، جو خالق کائنات ہیں، جو رزق دینے والے ہیں، جو تنگیوں سے نجات دینے والے ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں استغفار کے پڑھنے والے کو ہر تنگی سے بھی نکالوں گا، ہر پریشانی بھی دور کروں گا، اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اور اس کی دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا، اور سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔